کیونکہ ہم نے اس ذکر کے حکم کو پایا ہے قرآن سے۔ قرآن جو کہ لالائق کتاب ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، جو معرفت کی کتاب ہے، جو عرفان کی کتاب ہے، اسے ہمارے معاشرے نے رکھ دیا ہے یا تو جہیز کے سٹ میں دینے کے لیے یا مرنے کے بعد چند سپارے پڑھنے۔ یا قرآن تحفے میں دیا جاتا ہے یا قرآن پڑھ کے مرنے والے کو بخشا جاتا ہے۔ یہ جائے کہ یہ چیز مباح ہے لیکن یہ مقصد قرآن نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے بخشا جائے، سپارے پڑھے جائیں، اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہدف بخشنا بخشوانا نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے صرف بخشنے بخشوانے والی کتاب نہیں ہے، قرآن تو حقیقت میں مردے زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ یہ زندوں کی کتاب ہے، یہ زندوں کے لیے آئی ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں، قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے۔ اور قرآن سمجھنے اور سمجھانے کا دنیا میں ایک ہی مدرسہ ہے، اس مدرسے کو مجلس حسین ہے۔
میں نے کہا قرآن پڑھنے سمجھنے سمجھنے دنیا کے ہر سکول و مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، واحد مدرسہ ہے مجلس حسین جہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مدرسہ ہے قاری لوگ سنا مدرسہ ہے مجلس جو ہے یہ مدرسہ ہے، آپ کے پاس جتنا علم ہے، جتنی معلومات ہے، جتنی آپ کی ریسرچ ہے، جتنی بھی آپ کی نالج ہے، وہ سارا مدرسہ حسین کی وجہ سے ہے، جتنا بھی آپ اور مزے کی بات ہے کہ کیسا یہ مدرسہ ہے، کس طرح سے بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ، لیکن ہماری تو تناب انتہا ہے، صلوات قرآن دو میں سے ایک ٹائم پہ ہو رہی ہے، تو میری سماعت بھی کبھی کبھی ادھر جبھی کو اچھا مرثیہ جو آپ پڑھا تو وہی مرثیہ وہی پڑھا جا رہا ہے، چلیں اللہ کو سامنے قرآن پڑھنے پڑھانے کی کتاب، سمجھنے سمجھانے والی کتاب، اور یہ دنیا کا واحد مدرسہ ہے جس میں داخل ہونے کے لیے انسان ہونا چاہیے۔ دنیا کے سکولوں مدرسوں میں ہم نے دیکھا ہے نا، وہاں پہ درجہ بندی ہے، وہاں پہ درجہ بندی ہے، پرائمری کا درجہ اور ہے، مڈل کا درجہ اور ہے، ہائی اسکول کا درجہ اور ہے، کالج کا درجہ اور ہے، یونیورسٹی کا درجہ، وہاں سب کیا ہے؟ درجہ بندی ہے، کلاس ہے، اول دوم سوم دھات، درجہ بندی ہے۔ وہ درجہ بندی کے لحاظ سے داخلے کی شرط ہے، پرائمری میں داخل ہونے کے لیے کوئی عمر چاہیے، اس عمر سے جو اوپر نیچے ہو گیا وہ پرائمری میں نہیں جا سکتا، یونیورسٹی کالج میں جانے کے لیے بھی ایک عمر چاہیے۔ اس طرح دنیا کے تمام سکولوں مدرسوں کا کسی نہ کسی عمر سے تعلق ہے، دنیا کا واحد مدرسہ ہے مجلس حسین جس کا کسی بھی عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں ماں باپ کی گود میں ہو وہ بھی آ سکتا ہے، سفید ہو وہ بھی آ سکتا ہے، صحت مند ہو وہ بھی آ سکتا ہے، بیمار ہو وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن بچے سے لے کے بڑے تک اس مدرسے میں درجہ بندی نہیں، جو گود میں آیا ہے وہ بھی اداکار ہے، جو سفید بات ہے انسان، کیونکہ میرے حسین کا تعلق انسان رسول پاک حدیث ہے، ان محبت علی جبل فی قلوب المؤمنین وان محبت الحسین فی قلوب الناس، اللہ نے علی کی محبت کو ہر مومن کے دل میں رکھا ہے اور حسین کی محبت کو ہر انسان کے دل میں رکھا ہے، بس جس کے دل میں علی نظر نہ آئے سمجھنا وہ مومن نہیں ہے، اور جس کے دل میں حسین نظر نہ آئے سمجھنا وہ انسان نہیں ہے۔ تو قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے مدرسے کو مجلس حسین، اس مدرسے کے علاوہ کہیں آپ کو قرآن سمجھایا نہیں جائے، کیونکہ یہ قاری لوگ ثنا کا مدرسہ جس کا در کربلا میں ہے، سر شام و کوفہ کے بازاروں میں تلاوت قرآن پڑھنے گیا ہے کہ ہمیں قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو سید عبدالوہاب کی اس فاتحہ کی وہ خلوص سی مجلس ترغیب میں میں نے سورہ آل عمران سے 81 نمبر آیت اٹھا، 81 اور 81 یہ دو آیتیں، یہ آیتیں پڑھنے پڑھانے کے لیے سمجھ سی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ ایک وقت، اس وقت کی بات کر رہا ہے جب وقت کی باؤ نہیں تھی، جب وقت کی باؤ بھی نہیں تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ ہم نے
اللہ نے نبیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. کہاں کیا وہ جانتا ہے, کب کیا وہ جانتا ہے. کب کی بات ہے؟ جب کب کی قافلہ تھی. لطف کی بات ہے. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ ان انسانوں کو سمجھانے کے لیے یا اللہ پچھلی بات کرتا ہے یا آنے والی بات کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں. اس وقت کی بات کر رہا ہے. کہاں ہوا قرآن اللہ جانتا ہے, لیکن اس واقعے کو, اس معاہدے کو, اس ایگریمنٹ کو قرآن میں تازہ کر کے پیش کر رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. قرآن کی آیتیں اس انداز میں اپنا جلوہ دکھا رہی ہے کہ جیسے کل ہوا ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے نبیوں کے ساتھ ایک میثاق کیا, ایگریمنٹ کیا. کیا کیا؟ لما آتیتکم کتاب و حکمت, کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا. معاہدہ کن کے درمیان ہو رہا ہے؟ اللہ اور انبیاء کے درمیان. نبیوں اور اللہ کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے, معاہدہ ہو رہا ہے. اور معاہدے کی منٹس کیا ہے؟ لما آتیتکم کتاب و حکمت, کہ میں اللہ تمہیں کتاب و حکمت دوں گا. میں اللہ تمہیں کیا دوں گا؟ کتاب و حکمت دوں گا. نبیوں سے معاہدہ ہو رہا ہے, کتاب و حکمت دوں گا. تو پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. معاہدہ میرا تم سارے ساتھ یہ ہے کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا. دینے والا اللہ ہے, لینے والے کتاب و حکمت نبی ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا. وہ کرے گا کیا؟ مصدق لما معکم, وہ تم سب کی تصدیق کرے گا. بنانے والا نبی اللہ ہے, تصدیق کرنے والا ایک مصدق ہے. کوئی رسول آئے گا, اس رسول کا نام نہیں لیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مصدق, وہ آ کے تمہاری تصدیق کرے گا. نبیوں کے درمیان میرے نبی کا نام چلتا رہا. جب ان کی نبوتیں شروع ہو گئی تو احمد, اور جب وہ وش پہ آیا تو اس کا نام رکھا محمد, اور دنیا نے اسے پہچانا صادق کے نام سے. لیکن اللہ کے نزدیک اس کا منصب کیا ہے؟ مصدق, تصدیق کرنے والا. جس کی تصدیق مصطفیٰ کرے گا وہی نبی رہے گا. بنانے والا اللہ ہے, تصدیق کرنے والا حسنین کا نام. وہ کیا کرے گا؟ تمہاری تصدیق کرے گا. یہیں سے اختیار ولایت کو سمجھیے. مصدق لما معکم, ایک رسول آ کے تمہاری تصدیق کرے گا. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم سب نے کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم سب نے اس مصدق پر ایمان لانا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ, ایمان لانے کے فوراً بعد اس کی نصرت کرنی ہے. نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ آ کے تمہاری تصدیق کرے گا. جس کی وہ تصدیق کرے گا وہ نبی ہے, جس کی وہ تصدیق نہیں کرے گا وہ نبی نہیں ہے. جب وہ آ جائے تو تم نے کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اس پر ایمان لانا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ, اور پھر اس کی نصرت کرنی ہے, اس کی مدد کرنی ہے. قرآن میں عقل والوں کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی نبی کی بھی مدد محمد کے لیے کرانی ہو تو کہتا ہے ایمان پہلے لانا, مدد بعد میں کرنا. اللہ ایمان کے بغیر نبیوں کی مدد قبول نہیں کرتا.
پہلی شرط ہے کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان پہلے لا، وَلَا تَنْصُرُونَهُ، تو اس کی کیا کرنی ہے، نصرت کرنی ہے۔ نصرت مصطفیٰ کے لیے ایمان کی شرط پہلے ہے، ایمان کی شرط پہلے ہے۔ تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَهُ، تم نے اس کے ایمان لانا اس پہ تو کیا کرنا ہے، نصرت کرنا ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، ذہن میں رہے نبیوں نے الست میں، الست سے بھی پہلے جب وہ جہاں بھی تھے وہ نبی تھے۔ قرآن کو سمجھا رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ماحول کو، دو میں سے شروع ہو رہی ہے، دو ایک ٹائم ہو رہی ہو نا، تو کام تو دو ہے نا، تو دونوں کو سننی پڑتی ہے، لیکن ماحول چاہیے تھا کہ ایک ہی سنی جاتی ہے۔ سلام کر رہا میں پڑھنے والا ڈسٹرب ہو رہا ہوں، آپ سننے والوں کو کیا حال ہوگا؟ سلام کوئی بلاتا ہوں قرآن کی آیت بتاتی ہے اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبوت، نبی کی خلقت نبوت پہ ہوتی ہے۔ اللہ نبیوں کو نبی پہلے بناتا ہے، دنیا میں بعد میں۔ قرآن سے وہ جتنے نبی تھے جن کی آگے مصدق نے تصدیق کی تھی وہ سارے نبی تھے نا، یعنی قرآن تمہیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ جسے نبی بناتا ہے اسے نبی پہلے بناتا ہے، دنیا میں بعد بھیجتا ہے، 40 سال بعد نبی بناتا ہے۔ پہلا 40 سال بعد نبی نہیں بناتا، یا تو بتاؤ نا یہ نبی کیسے ہو گئے، دنیا میں آئے نہیں اور پیدا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، نبوت کا نبیوں کا پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے قرآن تمہارے سامنے ہے، جن سے معاہدہ ہو رہا ہے وہ اور ہے، اور جو معاہدے کی تصدیق کر رہا ہے وہ اور ہے۔ جن سے ہو رہا ہے وہ اور ہے، اور جو اس معاہدے کی تصدیق کر رہا ہے وہ اور ہے۔ ابھی تک تم اختیار محمد کو سمجھ نہیں سکے، ارے جس کی تصدیق سے نبی بنے ہو وہ محمد کتنا بڑا نبی ہوگا۔ نبیوں کے سامنے اللہ قرآن کو سمجھا رہا ہے کہ جسے اللہ نبی بناتا اسے نبی پہلے بناتا ہے، دنیا میں بعد میں۔ معاہدہ ہو گیا، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ آ کے تصدیق کرے گا، اور جب آ جائے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، لِتُؤْمِنُ بِهِ، اس پر ایمان لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُونَهُ، اور اس کی نصرت کرنی ہے۔ اگلے جملے بڑے لطف، قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم سارے اقرار کرتے ہو؟ یہ جو تمہارے ساتھ میرا معاہدہ ہوا ہے، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پہ قائم رہتے ہو؟ تو سارے نبیوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے۔ تو پھر اللہ کے پیارے لفظ اللہ کہتا ہے قَالَ فَاشْهَدُوا، پھر میں نے کہا کہ تم سارے گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاؤں۔ پہلے کہہ رہے قَالَ اقرار کرو، قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، تم سارے کیا ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس معاہدے کا گواہ۔ معاہدہ ہو رہا ہے کسی کے لیے، کسی کے پر ایمان لانے کا معاہدہ ہو ہے، کسی کی نصرت کرنے کا معاہدہ ہو ہے، اور جن سے ہو رہا ہے انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ تم سارے گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ اس معاہدے کا گواہ بن جاتا ہوں۔ یعنی قرآن سمجھا رہے کہ جب بھی بات اس خاندان کی آتی ہے نا تو اللہ اپنے توحید کو بالائے طاق رکھ کے کبھی نبیوں کے ساتھ
جب ان کی بات آتی ہے تو نبیوں سے کہتا ہے گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں. اور کبھی ہمیں کہتا ہے اے مومنو تم سارے دن پڑھو. کیوں پڑھو؟ کیونکہ میں اللہ بھی تمہارے ساتھ مل کے دوں. اور جب بات آتی ہے ان کے انتظار کی تو پھر سورہ نام میں بڑے پیارے جملے کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں انما الغیب للہ، غیب صرف اللہ کے لیے ہے. فانتظروا، تم سب اس غیب کا انتظار کرو. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس غیب کا انتظار کرنے والوں میں ہوں. قَالَ اَقْرَرْتُمْ، اے نبیوں کیا تم سب اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا اَقْرَرْنَا، سب نبیوں نے کہا ہاں اقرار کرتے. قَالَ فَاشْهَدُوا، تو کہا رب نے کہ تم سب گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ. دیکھیے ہم کسی کے ساتھ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرے نا یہ شرک ہے. ہم کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک کرے نا یہ شرک ہے. لیکن اللہ خود اگر ہمارے ساتھ شریک ہو جائے تو یہ توحید ہے. میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں. اب یہاں آیت ختم ہو گئی 81 نمبر آیت میں تیور بدل گئے. فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ پہلے معاہدہ ہو رہا ہے، گواہ بن رہا ہے، اپنے خود مل رہا ہے، اور پھر جب تک فوراً کیا کہتے ہیں قال فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ. دیکھو خبردار جو اس کے بعد پھر گیا، جو اس کے بعد فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد اس معاہدے سے پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں اسے فاسقوں میں ڈال دوں گا، میں اسے فاسقوں میں ڈال دوں گا. یا اللہ تیرا جلال، تیرا یہ کلام کہ یکدم کہہ دینا کہ خبردار جو اس معاہدے سے پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں اسے فاسقوں میں ڈال دوں گا. یا اللہ یہ تیرے نبی نہیں ہے؟ ہاں میرے نبی ہیں. یا اللہ تیرے چنے ہوئے ہیں نا؟ ہاں میرے چنے ہوئے ہیں. یا اللہ جسے تو نبی بناتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے نا؟ ہاں وہ معصوم ہوتا ہے. مالک جسے تو نبی بناتا ہے وہ غلطی کر سکتے کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ اللہ کا چنا ہوا نبی ہوتا ہے، اللہ معصوم کو نبی بناتا ہے. اور اللہ کس معصوم کو نبی معصوم کہتے ہیں اس کو ہے جس سے خطا نہ ہو، جس سے غلطی نہ ہو، جس سے نسیان نہ ہو، جس سے ہذیان نہ ہو. اللہ کا چنا ہوا نا، اللہ کا چنا ہوا نے سنی ہوتا بھئی اللہ کا چنا ہوا غلطی نہیں کرتا. ایک مثال دیتا ہوں بات ہوتی کس سے. بھئی اللہ نے ابابیل بھیجے تھے نا، ابابیل بھیجے تھے، انہوں نے ککڑیاں منہ میں ڈالی اور فیل ہاتھیوں کو اوپر سنگباری کی. جاؤ انہوں سے پوچھو وہ جو پرندے آئے تھے ان پرندوں کے نشانے خطا گئے نہیں گئے؟ ان پرندوں نے جو ککڑیاں ماری وہ غلط جگہ پہ ماری نہیں ماری. وہ پرندوں سے خطا ہو گئے نہیں، غلطی ہو گئی نہیں، ان کے نشانے ٹھیک لگے ٹھیک لگے. جناب ان پرندوں سے غلطی خطا کیوں نہ ہوئی؟ تو سارے بولے کیسے غلطی کرتے؟ وہ اللہ میاں کی طرف سے جو آئے تھے. ارے اللہ کی طرف سے اگر کوئی پرندہ آ جائے وہ پرندہ غلطی نہیں کرتا تو اس کی طرف سے آنے والے نبی غلطیاں کیسے کر سکتے؟ بھئی اللہ کے چنے ہوئے نا، اب اللہ کے چنے ہوئے معصوم ہوتے ہیں. جسے اللہ چن لے وہ غلطیاں نہیں کرتا. وہ پرندے کو بھی چن لے پرندہ غلطی نہیں کرتا. وہ کسی پرندوں کو بھی چن لے کہ اپنے کسی کام کے لیے وہ پرندہ خطا نہیں کرتا نا. تو اللہ تیرے چنے ہوئے ہیں، یہ تیرے نبی ہیں، یہ معصوم ہے، یہ خطا نہیں کرتے، ان سے غلطی نہیں ہوتی، انہیں نسیان نہیں ہو سکتا، انہیں ہذیان نہیں ہو سکتا، یہ بھول بھی نہیں سکتے. تو مالک جب تیرے چنے ہوئے معصوم نبی ہیں غلطی نہیں کر سکتا تو پھر ان معصوموں کو کیوں دھمکی دے رہا ہے کہ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اس معاہدے کے بعد پھر گیا وہ فاسق ہو جائے گا. کہا دیکھو میں بات نبیوں سے کر رہا ہوں، سمجھا قرآن پڑھنے والی امت کو رہا ہوں کہ جو محمد کے سامنے اگر کوئی نبی اقرار کر لے، اگر
یہ سارے نبی اس رسول پر ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد وَلَتَنْصُرُنَّهُ اس رسول کی مدد کریں گے. بتاؤ وہ رسول کون سا ہے؟ وہ رسول میرا نبی ہے نا. یہ پاک محمد کے بارے میں پیدا ہوا نا, تو آپ بتاؤ پاک محمد کی زندگی میں معاہدے کے مطابق کون سا نبی آیا جس نے آ کے نصرت کی؟ اللہ اکبر. یہ ایگریمنٹ کب مکمل ہوا؟ اگر نہیں مکمل ہوا تو کب مکمل ہوگا؟ اللہ اکبر. جو بیدار ہو میرے ساتھ چلے جناب. مہینے کے آخری ایام ہے, ان ایام کی نسبت سے, اسی مہینے کی نسبت سے ابھی 15 شعبان کو شہزاد بھائی نے تو ماشاءاللہ ایک لنگر دسترخوان امام اعظم کا وسیع اہتمام کیا اور اچھے والا جناب ایک نظام چلایا ہے کہ چلو لوگ لنگر کے بہانے ان کو نیمہ شعبان امام زمانہ تو یاد ہو جائے گا. یاد رکھو ان کے نام یاد کروانے کے لیے ابو طالب کا لنگر لگا ہے. اللہ اکبر. دین کے بھاگ گئے لنگر کا ہونا تو یاد سننا. یہ معاہدہ نبیوں کا ہوا. شرط یہ تھی کہ وہ رسول کی پر ایمان لائیں گے اور اس کی نصرت کریں گے. بتائیے علماء کرام سارے دنیا کا مجھے بتائیں یہ معاہدہ جو ہوا تھا, اس معاہدے کی کون سی شکل کب مکمل ہوئی؟ نبیوں نے آنا تھا, آ کے ایمان لانا تھا اور نصرت کرنی تھی. بس اس قادر مطلق کے اس منصوبے پہ میں دارائن قربان کروں کیونکہ وہ اللہ عالم ہے, اللہ جانتا ہے کہ کیا کیا بہانے بنائیں گے لوگ. اللہ اکبر. یہ اللہ جانتا تھا نا لوگ کس طرح انکار کریں گے, اس لیے اللہ نے معاہدہ کروا دیا. اور پھر ان نبیوں کا سارا وعدہ جو نبی آتا جانے سے پہلے آنے والے نبی کے ذمہ میں وہ اپنی ساری نعمتیں اس کے حوالے کر دیتا کہ میں تو انتظار کر رہا تھا, میری زندگی میں بھی وہ نہیں آیا, تیری زندگی میں آ جائے تو میری نعمت میں بھی اس محمد کی, اس رسول کی, اس حجت آخر کی نصرت کر دینا. بس یہ سارے وعدے نبیوں کے اوپر قضا ہوتے تھے. اور جب آگے اب زمانہ آ گیا میرے محمد کا اور اس محمد نے آ کے اعلان کیا اور جیسے اس نے کہا کون ہے جو میرے پہ ایمان لائے اور میری نصرت کرے, چرخے چہارم پہ نبی بیٹھے تھے چار وہ اس انتظار میں جانا چاہتے تھے کہ ایک لڑکے نے اٹھ کے کہہ دیا آنا ناصر یا رسول اللہ, اے نبی اللہ میں آپ کا ناصر ہوں. اور چرخے چہارم پہ بیٹھے عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کہا گیا, الیاس کو کہا گیا, الیاس کو کہا گیا, ادریس کو کہا گیا انتظار کرو ہم اسی محمد کے ایک وارث محمد کو آخری اور کلی محمد بنا کے بھیجیں گے. ہم اسے کلی محمد بنا کے بھیجیں گے, اسے بھیجیں گے وعدہ لینے کے لیے. تم چلے جانا اس وعدے کو پورا کریں گے. امام المنتظر, یا امام المنتظر, قائم علیہ محمد علیہ السلام بآواز بلند صلوات. ساری دنیا کے مولوی مفسر اس آیت پہ آ کے پھنس جاتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ یہ ایگریمنٹ کب مکمل ہوگا تو چاروں ناچار کہیں گے جب امام مہدی آئے. جب وہ آئیں گے نا تو یہ چار نبی اللہ نے رکھے اس لیے ہیں تاکہ اس ایگریمنٹ کی آگے تکمیل کریں, آگے ایمان بھی لائیں گے اور سارے منکر سے منکر بھی اس بات پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو بھی امام مہدی ہوگا نا عیسیٰ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا. بھائی نبوت کا ہوگا بڑا ہے نا, صاحب کتاب نبی ہے, لیکن کہتے ہیں وہ کیا ہوگا, وہ بھی ان کے پیچھے کھڑا ہوگا. جس کے پیچھے وہ کھڑا ہوگا نا وہ امام ہوگا. اللہ اکبر. جس کے پیچھے ریاض کھڑا ہوگا نا وہ امام ہوگا. جس کے پیچھے خضر کھڑے ہوں گے نا وہ امام ہوں گے. جس کے پیچھے ادریس کھڑے ہوں گے نا وہ امام ہوں گے. ارے ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی, ارے جس محمد کے بعد میں کے
وہ آئے گا، وہ آئے گا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کو اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے جس میں اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دین اسلام کو میں سارے ادیان پہ غالب کروں۔ اللہ بڑا عادل ہے، علی کی ولایت کے منکر آپ کو مل جائیں گے، حسین کی مظلومیت کے منکر آپ کو مل جائیں گے، جعفر کی صداقت کے منکر مل جائیں گے، لیکن مہدی ایسی حجت ہے کہ جس کی خلافت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ان کے پاس کچھ چارہ ہی نہیں تھا کرنے کا، ان کا بھی دین سارا اسی پہ کھڑا ہے۔ کب پوچھو کب یظہر الدین کلہ، کب یہ دین اسلام سارے ادیان پہ غالب آئے گا؟ تو چارنا چار کے اجازت نام مہدی ہے۔ کب عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا؟ جب وہ آئے۔ اچھا وہ کب آئیں گے؟ جی وہ تو بھی پیدا ہوں گے۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ وہ جو اولاد فاطمہ زہرا میں پیدا ہوں گے، یعنی دنیا کا آخری نجات دہندہ اولاد سیدہ سے ہوگا۔ تو مولوی ابھی تک تمہیں شرم نہیں آتی جب آخری اولاد بطول سے ہے، آل رسول سے ہے، تو پہلوں کو غیروں کی نسلوں سے کیوں بٹھایا؟ وہ آئے دنیا کے ہر مظلوم کا داد رس آئے گا، دنیا کے ہر مظلوم مقتول کے خون کا وارث آئے گا، دنیا کی عدالتوں سے محروم ہونے والے اپنے حق کے لیے اس عدالت الہیہ میں آئے، اور وہ آنے والا جسے سب سے زیادہ پسند ہے مجلس حسین، وہ مجلس میں آنے والے عزاداروں سے وہ آخری نجات دہندہ دنیا کا کہہ رہا ہے کہ اے عزاداروں میرے تاجیل ظہور کی دعا کرو، تم کربلا سن کے روتے ہو، میں کربلا دیکھ کے روتا ہوں، تم آنسو روتے ہو، میں خون روتا ہوں۔ وہ جب آئے گا عدالت الہیہ کو عشرہ کی زمین پہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام قائم کرتا ہوا جب عدالت الہیہ کو قائم کرے گا، وہ قائم جب عدالت قائم کرے گا تو اس کی عدالت میں جو سب سے پہلے مقدمہ لے کے آئے گی وہ محرومہ فطرت ہو۔ ہر مظلوم کی دادرسی ہوگی، اللہ وقت لائے خاندان اہل بیت آل رسول سے مدینہ آباد ہو جائے۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفع صدر الحسین بظہور الحسین۔ کہ اس دعا کا مفہوم سمجھو، یہ دعا کیوں کروائی جائے؟ اس کے لیے روایت سے ہم لوگ ایک ذاکر تھا، منظور نظر تھا، عالم خواب میں اس نے امام حسین کو دیکھا غریب کربلا کا سارا بدن زخموں سے چھوٹا، سارا بدن زخموں سے، عالم خواب میں دیکھ کے بڑا رویا۔ اگلے شب اس نے خواب میں دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو دیکھا سارے بدن کے سارے زخم مندمل ہو چکے ہیں، اور کچھ سینے کا زخم ہے جو مندمل نہیں۔ سارے زخم مندمل ہو چکے لیکن سینے کا وہ زخم ہے جو مندمل نہیں ہوئے۔ تڑپ کے مولا کا تو سارا بدن زخم ہے، آج صرف سینہ کا زخم کیوں رہ گیا ہے؟ کہا کل میری سوئی تھی نا، کہا اس مجلس میں عزادار آئے تھے اور انہوں نے گریہ کیا تھا تو میری ماں زہرا ہر عزادار کے آنسو اپنے رومال میں لائی تھی، وہ رومال کے آنسو میرے بدن میں لگائے، میرے سارے زخم تندرست ہو گئے، پر مولا یہ سینے کا زخم کا اسے کوئی آنسو اسے تندرست
قارئ حائط فخلوص ملسہ قضا کا ثواب مرحوم و مقبول سید مظفر حسین کاظمی ابن سید زمان شاہ کاظمی کے برسی درجات پہ قبول میرا اللہ اس مجلس کے ثواب سے مظفر حسین شاہ جی کے برادر شب میرے وفات پاگے تھے مالک ان کے بلندی درجات اللہ تعالیٰ سادات کہ اس گاہ میں جتنے دوست احباب دوکار شامل ہوئے سب کا شامل ہونا قبول فرما میرے اللہ ان سب کو دنیاوی غموں سے محفوظ فرما اور ہم سب کے باعث امام زمانہ کے ضرور میں تعلیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين رحم الله من قرأ الفاتحة على المرحوم سید مظفر حسین کاظمی ابن سید زمان شاہ کاظمی فاتحہ